آخری بات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مانتے ہو، وہ تو رفع دین کیا کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی غوث اعظم حنفی نہیں ہے اور غوث اعظم غیر مقلد بھی نہیں ہے۔ کوئی وہابی ثابت کرے کہ غوث اعظم غیر مقلد تھے، ہم غوث اعظم کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان مجتہدین کے تقلید میں رہ کر کوئی رفع دین کرتا ہے ہم اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، وہ کرے۔ حتیٰ کہ اس دور کے اندر امام حنبلی ہو، بڑی مزے کی بات ہے، ایک کہتے ہیں تسی بھابیاں پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہاں ہم نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے ہم رفع دین کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے۔ وہابیوں کا عقیدہ اللہ کی گستاخی کا ہے، نبی کی گستاخی کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے۔ رفع دین کا ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی امام حنبلی ہو، شافعی ہو، وہ رفع دین کرے اگر اس کا وضو درست ہو اور وضو کے معاملات اس کے درست ہوں، ہم حنبلی اور شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ ہمارا شافعیوں کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا اختلاف یہ ہے، یہ میرا ایک کلپ اس کے اوپر آ چکا ہے، میں اس کا آپ کو سینڈ کروں گا، یہاں پر بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ شفافے کا یہ فقہی مسئلہ ہے، جسم کے اوپر اگر زخم لگ جائے، زخم سے خون نکل آئے، مسئلہ یہ ہے ہمارے حنفیوں کے ہاں خون نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے ہاں حنفیوں کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی اور ان کے پیروکار فرماتے ہیں کہ اگر زخم لگ جائے، خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹ گئے، اگر وہ اس پر عمل کریں گے ہمارے مطابق وہ بے وضو ہوں گے، ہمارے مطابق وہ کیا ہوں گے، اور بے وضو بندے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ اختلاف ختم نہ بھی ہو، ایسا کوئی شافعی امام ہو جو وضو میں اس مسئلے کے عقیدہ رکھنے کے باوجود وضو میں احتیاط کرتا ہو، بھئی ٹھیک ہے شفافے کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، بے شک ان کے ہاں نہ ٹوٹے، لیکن میں تو پھر بھی احتیاط کرتا ہوں۔ اگر کوئی شافعی امام یہ بات کہہ دے، ہم حنفی اس شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ادب رسول والا ہمارے مطابق درست ہے۔ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا رفع دین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ بھی مرزا جھوٹ بولتا ہے، وہابی بھی جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ ہم رفع دین کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہابیوں کا عقیدہ ہے، ہم اس وجہ سے ان کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، ہم اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہم اس وجہ سے نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، ہم اس وجہ سے وہابیوں کو نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بڑے بھائی جیسا ہے، نبی علاقے کے چودھری نمبردار جیسا ہے۔ ان گندے عقیدوں کو جیسے ہم وہابیوں کو نہیں مانتے۔ رفع دین کا پھڈا ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل جو بات ہے وہ نکال کے سامنے رکھو نا، وہابیوں کے کفر بیان کرو، دنیا کو پتہ چلے کہ وہابی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ تم نے دھوکہ دے رکھا ہے دنیا کو، جناب چونکہ وہابی رفع دین کرتے ہیں تو یہ جو سنی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سب جھوٹ ہے۔ تو لہٰذا امام حضرت غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اس دور میں کوئی بھی امام احمد بن حنبل کا مقلد بن جائے، مصلی پہ کھڑا ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کوئی بھی امام شافعی کا مقلد بن جائے، مصلی پہ کھڑا ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس شرط پر جو ابھی آپ کو بتائی ہے۔ لہٰذا دنیا کو دھوکہ نہ دیا جائے، جو حقیقت ہے وہ بتائی جائے۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ لے کر جائیں، ان کے پاس رکھیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی سوال ہے یا اسی طرح آمنے سامنے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں تو یہ نبی کے دین کا نوکر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔